تو ان مہیا کیے گئے ممبروں کے سہارے میں حکومت بناؤں گا؟ لوٹوں کے ذریعے میں حکومت بناؤں گا؟ میں اس گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس کی باگیں میرے ہاتھ میں نہ ہوں گی۔ تو میرے محترم دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ میری تقریر اول سے آخر تک آپ قوم کو کیوں نہیں سناتے؟ میری پارلیمنٹ کی تقریر آپ قوم کو کیوں نہیں سنا رہے؟ پارلیمنٹ ایک مشترکہ ادارہ ہوتا ہے، حکومت کا ممبر، اپوزیشن کا ممبر، یہ کلی، اب صرف ایوان کے اندر کے لوگ سن رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ایک ان کیمرہ اجلاس تو بلائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ ہندوستان کی سرحد بند ہے، افغانستان کی سرحد بند ہے، چین آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب آپ نے درخواست دی پرسوں ترسوں کہ آپ کی جو پاکستان میں 170 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی اور جو ہم پورا نہیں کر سکے، سو آپ مہربانی کریں اور وہ 170 ارب ڈالر ہمیں معاف کر دیں، چائنا نے مسترد کر دیا آپ کی درخواست کو۔ تفتان کے علاقہ سینڈک میں ابتدا سے ہی چائنا کام کر رہا ہے، آج اس نے وہاں سے بستر اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو یہ آپ کے چین کے ساتھ تعلق ہوا۔ ایران آپ پر کتنا اعتماد کرتا ہے لیکن پھر وہ برے حالات میں ہے۔ پاکستان کو محصور کر دیا تم نے، یہ تمہاری پالیسیاں ہیں۔ آپ انڈیا سے لڑے، ہم نے سب سے پہلے آپ کو سپورٹ کیا ہے۔ آپ نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی بات کی، ہم نے سپورٹ کیا کہ ہم خطے میں امن کے عمل کو ترجیح دیں گے۔ لیکن ہماری رضامندی کے باوجود آپ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، وہ گلہری کی طرح کہ میری آنیاں جانیاں ویک۔ اور آج بھی امریکہ ایران پر حملے کر رہا ہے، اب نئے ہرمز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جب امریکہ نے میرے سپہ سالار کو تھپکایا، یو آر ویری گڈ مین، یو آر ویری گڈ مین، اس وقت تک گڈ مین تھا جب ہمارے جھنڈوں کے نیچے ان کے جہازوں نے ہرمز کو عبور کیا، اور یہ فائدہ اٹھانے کے بعد جب ہم گھر واپس آئے تو ایران پر پھر دوبارہ حملے شروع کر دیے۔ اب آپ کچھ کر دیجیے تو نکالے نا، بتائیں تو صحیح نا۔ افغانستان کے سرحد آپ کی سرحد بند ہے، ملک محصور ہے، اشیاء کی قلت ہو رہی ہے، اور اب آپ ناراض کس بات پر ہوئے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم لشکر نہیں بنائیں گے۔ آپ قبیلوں سے کہہ رہے ہیں جگہ جگہ پر کہ تم لشکر بناؤ اور لڑو، ہم نے کہا کہ نہیں، یہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے لیے آپ ہیں، آپ ہی بھرتی ہوتے ہیں، پیٹ ہی باندھتے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کے عوام نے آپ کو اخلاقی طور پر سپورٹ کیا ہے، آپ عوام کو جنگ میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ تو پھر میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، مشرقی پاکستان میں تم نے عوام سے کہا کہ تم لشکر بناؤ، تو البدر بنا، الشمس بنا، اس نے پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ لڑائی لڑی۔ آج بھی وہ دشمنی برقرار ہے یا نہیں عوامی لیگ اور جماعت اسلامی کی؟ آج بھی جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسیاں نہیں دی گئی؟ تو تم ہماری قوم کو اور عام آدمی کو اس طرح کی دشمنی میں الجھانا چاہتے ہو؟ اور میں کیوں لشکر بناؤں؟ میری صوبائی حکومت میرے اختلاف بھی ہو، وہ آپ سے کہتی ہے کہ ہم خود پولیس کو استعمال کر کے جنگ لڑ سکتے ہیں، فوج سائڈ پہ ہو جائے، تو آپ تو صوبائی حکومت کے طاقت کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ عام آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ لشکر بناؤ۔ پہلے صوبائی حکومت کے آفر کو تو قبول کرو۔ اور نتیجہ یہ نکلا ہے، شاید بلوچستان کے اور سندھ کے دوستوں کو معلوم نہ ہو یا پنجاب کے لوگوں کو معلوم نہ ہو، خیبر پختونخوا کے وہ کلا جانتے ہیں کہ بنو میں کتنی دفعہ چند مہینوں کے اندر اندر چھاونی پہ حملے ہوئے، داخل ہو گئے۔ ابھی حال ہی میں کتنے تھانوں پہ انہوں نے قبضے کیے، کئی دن تک قابض رہے،
اور بالآخر پولیس نے اعلان کر دیا کہ اب ہم آپریشن میں فوج کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہم خود لڑیں گے، اپنے افسروں کا حکم نہیں مانیں گے، لہذا چین آف کمانڈ ٹوٹ چکا ہے اور میرے بنو کا سپاہی اپنے ڈی پی او کا حکم نہیں مانتا، اپنے ڈی آئی جی کا حکم نہیں مانتا، اپنے آئی جی پی کا حکم نہیں مانتا۔ اس کے بعد لکی مروت وہاں کے پولیس نے باضابطہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنی کمیٹی بنائیں گے، ہم اپنے طور پر لڑیں گے، ہم کوئی فوج کا سہارا لینے کے لیے تیار نہیں، نہ ان کے شانہ بشانہ لڑنے کو تیار ہیں، اور وہ نہ ڈی پی او کی مانتے ہیں، نہ ڈی آئی جی کی مانتے ہیں، نہ آئی جی کی مانتے ہیں۔ اور ابھی 4 دن ہوئے ہیں ٹانک میں پولیس ایک مسجد میں جمع ہوئی، ڈی پی او کو بھی ساتھ لائے اور سب نے قرآن کریم پر ہاتھ رکھا کہ ہم فوج کے شانہ بشانہ نہیں لڑیں گے، اور اگر ہمارا سپاہی شہید ہوا تو کسی فوجی کو اپنے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ یہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں۔ اب کیا رہ گیا؟ ڈیرا اسماعیل خان رہ گیا، کرک رہ گیا، پھر کوہاٹ رہ گیا۔ اب اس حالت تک ملک کو کس نے پہنچایا ہے؟ یہ فضل الرحمان نے پہنچایا ہے۔ تمہارے اپنے فورسز تم پر اعتماد نہیں کر رہے، تمہاری پالیسی سے مایوس ہو چکے ہیں، تو کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکو نا۔ اب تم فرشتے تو نہیں ہو کہ معصوم ہو، تم غلطی نہیں کرتے، لیکن میرے مضمون کو سمجھو۔